وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگدان، اور غالباً اسی کو کہ مذہب تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان، کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا، علی حصہ لے لیا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے بس۔ اچھا مکے کو وہ کلیم ہی نہیں کرتے، مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا، اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا، 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کی شامل ہے۔ تو اس ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو سب سے بڑی تباہی مسلمانوں نے عرب پہ آئے گی، کیوں؟ کہ مستحق ہیں اس کے، انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔ نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان۔ ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہے وہ ہم مسلمانوں نے پاکستان، ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر، ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر عبور عطا کر دیا پاکستان۔ اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ 61 کہتے ہیں، اگر قمری حساب رکھیں 63 برس ہو چکے، کہاں ہے وہ اسلام؟ لہذا مستقل۔ لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ ہے، ابھی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیراً کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی استحکام پاکستان، اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے۔ اور معجزہ کیا ہوگا؟ کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے۔ تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، حضور نے ہمیں خبر دی ہے، جدھر چاہتا ہے پھر دیتا، تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی، اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خداوندی کا تم سے وعدہ، ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، ابھی کل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر بامز ہیں وہ ولنریبل ہیں، اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائیں۔ اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا، یہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں۔ کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک اوباما کے آنے سے، یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے، آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی، براک کا لفظ جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے، یہ برکت سے ہے، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواحلی علاقے کا، سواحلی زبان جو ہے، کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواحلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزش ہے، کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا، عرب سے کتنا فاصلہ ہے، وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے، بڑا چھوٹا سا سمندر ہے، تو سواحلی زبان میں عربی اثرات ہیں۔ تو یہ برکت والی بات، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین، برکت علی، تو یہ وہ ہے باراک برکت والا، باراک حسین، اور پھر حسین کا نظر، تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا، اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہاں تو پورے ادارے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس اوباما نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو زائرس تھا امریکہ کے اندر، جس کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل رحم، جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل، اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف، اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا۔ صدر سے کون مل سکتا ہے یہی فیصلہ کرے گا، کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا۔ تو گویا کہ صدر کے کان بھی ہو، صدر کی آنکھ بھی ہو، لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر اس کا گھیرا ہوتا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا، ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو، اس کا نام جو ہے
اس کا نام ہے سونال شاہ، اور یہ جو ہندوؤں کی تنظیم ہے، جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، وشوا ہندو پریشد، یہ وشوا سری پرشانت ہے جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل، بجرنگ دل کا یہ ساؤتھ ایشیا، اور ساؤتھ ایشیا سے برا بھارت اور پاکستان، اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ ہے۔ تو حالات جو ہے اس اعتبار سے انتہائی یوں سمجھیے کہ خطرناک، اور دوسری طرف اندرون معاملہ کیا ہے؟ سائنس کی دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، سینٹریفیوگل فورسز، سینٹریپیٹل فورسز۔ سینٹریفیوگل وہ ہوتی ہے کہ جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی ہے، بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر، یہ سینٹریفیوگل فورسز۔ سینٹریپیٹل وہ ہوتی ہیں جو مرکز کی طرف لانے والی ہو، جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرے، تو مرکز گریز اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی۔ ہمارے پاس سینٹریپیٹل فورس صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ ہے نہیں۔ ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے، کہاں ہے؟ نظام کہاں ہے؟ مذہب تو ہے، مذہب تو انڈیا میں بھی ہے، مذہب امریکہ میں بھی ہے، مذہب کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے، دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام، لیکن مذہب دین نہیں ہے۔ حضور بھیجے گئے تھے دین کو غالب کرنے کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سینٹریفیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا، میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ۔ آپ کا نارتھ پول کیا ہے؟ NWFP، وہاں حکومت اس نے کن کی ہے؟ وہ اسفند یار ولی، جس کا دادا، جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارا نہیں کیا، جن کا پختہ موقف یہ ہے، اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی، انگریز کا بنایا ہوا ہے، یہ انگریزی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا، and they believe in that۔ اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہیں، جن کے والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز۔ اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا نقشہ بن رہا ہے، جب سے یہ MQM قائم ہوئی تھی، مہاجر قومی موومنٹ تھی، بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے، کچھ تبدیل کیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے۔ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی، لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آرٹیکولیٹڈ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ منطقی طور پر جڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے تباہ کرنے کر تلے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو، عورت اور مرد کو برابر کر دیا۔ یہ سارا، اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ، وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو، وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے؟ اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثبوت تو آ گیا، کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے، یہ حمل کہاں سے لائی ہو تم؟ ٹھیک ہے، طے کیا کر دیا؟ پرچہ بھی درج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ 4 چشمدید گواہ جا کر کسی مجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب پرچہ درج ہوگا، تحقیق اس کے بعد ہوگی۔ یہ کہاں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم، جو خوف ہو سکتا تھا، جو عورت کو روکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا، اور یہ جو برتھ کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے، اور اس کی باقاعدہ جو ہے امریکہ میں، یورپ میں تعلیم دی جاتی ہے، ٹین ایجرز کو اسکولوں کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، لیکن یہ کہ یہ ذرا یہ احتیاط کرو، بس اللہ خیر سن۔ وہی اسی رنگ پر ہماری تہذیب کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، محسوس ایسا ہوتا ہے، یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ، ہو سکتا ہے، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ پہلے معجزہ آیا تھا تو خدایا آن کرم بارے دیگر کو نئے، اللہ دوبارہ بھی معجزہ دکھا، اور ان تمام سختیوں سے، ان تمام سے ہمیں گزار کر، اس کا امکان موجود ہے، امکان کو مٹی میں نفی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے۔ یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کو برآمد کرتا ہے۔ ایک قوم مر چکی ہو، اس میں سے ایک زندہ قوم برآمد ہو جائے، جیسا کہ میں نے پچھلے سال جو تحریک چلی تھی، جو وکلا کی، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قوم بالکل مر چکی ہے، لیکن نہیں، جان ہے۔ یہ میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا، اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس، لیکن میں نے کہا نہیں، جان ہے اس میں۔ ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ لوگ، انہوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں، جس طریقے سے مصائب برداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار رکھا، اب تک رکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نظر آتی ہے۔ لیکن باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور قائم رہے گا، ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، ایک دم کھینچ بھی لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔
مہلت دیتا ہے پھر ایک دم جو ہے ایک وقت کے اوپر آ کر فیصلہ بھی کر دیتا ہے. جو عجب نہیں، ڈرتے رہنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں. ما غرک بربک الکریم، یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات شیطان جو ہے یہ دھوکہ، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحم کرنے والا. بھائی وہ کریم ہے، غفور ہے، لیکن منتقم بھی ہے. انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. وہ تو منتقم بھی تو ہے، وہ سزا بھی تو دیتا ہے. اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر تو نہیں بنائی ہے. کس لیے بنائی ہے؟ وہ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، یہ میں نے طے کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا بھی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے. اور اس مہلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ. پہلے توبہ کی جائے پھر دعا، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی. پہلا کام توبہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، خالص توبہ. کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف، ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف، جھوٹ، دغا، فریب، دھوکہ، غبن، سب کو ختم کرو. سود، بے پردگی، عریانی، فحاشی ختم کرو. طے کر لو کوئی شخص شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف، آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا. جس کے چرچے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر. وہ آسمان اوپر کے آسمان اور ہیں، زمین کے آسمان بھی تو ہیں نا. یہ امریکہ، یہ وائٹ ہاؤس، یہ پینٹاگون، یہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، یہ سب کیا ہے؟ نیٹو کا ہیڈ کوارٹر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خام خواہ کے ہیں ان کے، یہ ہمارا صرف بھی ہماری بددلی پیدا کرنے کے لیے نہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے چلے آئے. 1897 میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے، 20 برس کے بعد بالفور ڈیکلریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا. یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا. بالفور ڈیکلریشن 1917، اونلی 20 years later. اس کے 20 سال بعد 48 میں اسرائیل قائم ہو گیا. کوئی تصور کر سکتا تھا پچھلی صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں؟ کہیں امکان کوئی نہیں تھا. پوری دنیا میں پھر ادھر ادھر پھیلے ہوئے، منتشر، جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں. اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے. لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمائے ہیں، جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے، جس طرح انہوں نے مذہبی تقسیم پیدا کی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنایا ہے، سیکولرزم اور اس کے بعد سود پر مبنی معیشت کا نظام وہاں نافذ کیا ہے، بینک کا نظام قائم کیا ہے. ای بنوک، ای فکر چالاک یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام. اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انگلینڈ میں قائم کیا تھا. تو ان کی جو باتیں ہیں وہ تو پوری ہو رہی نظر آ رہی ہیں، ان کے نقشے جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے. تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے خاکم بدہن. اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کہیں ختم نہیں ہو جائے گی، اللہ کی زمین ہے. کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جدوجہد کرتے؟ وہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے. کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں؟ وہ تو اقلیت میں بھی نہیں تھے، ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے جو جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے اور جا کر کہا اپنی قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار کو سنو، لبیک کہو. تو کوئی عجب نہیں. یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہو گئے. امت مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آ گئی. عربوں سے لے کر ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں، اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے، اپنا رسول تم میں سے بھیجا، بعث فی الامیین رسولا منہم، تمہاری زبان میں اپنی کتاب ڈالی تھی، جو تمہیں جو مشن سونپا ہے اگر تم نے اسے تکلیف دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے. اور یہ 13ویں صدی عیسوی میں ہو گیا. 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو، اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں، اور گھوڑے دوڑا دیے اس کے اوپر. یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا، جس پر کہا تھا سعدی نے، آسمارا حق بود بر خوب بارد بر زمین
برزوال ملک مستعصم امیر المومنین، مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا، اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو کہ خون کی بارش کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ نوٹ کرنے کی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا۔ ہم مر سکتے ہیں، اسلام نہیں مرے گا، اسلام کو تو رہنا ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، وہ تو یہ ہے، البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ قیادت چھین کر کسی اور کو دے دی جائے، اور کوئی عجب نہیں کہ ہندوؤں سے ہمیں پٹوا کر ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ تاریخ کی میں مثال دے رہا ہوں، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبا مل گئے کعبے کو سلم خانے سے۔ آخر ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں، بلکہ زیادہ ہے۔ آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیدات پیدا ہوا تھا، جس نے پوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں میں شکست دی ہے۔ اسی ہندوستان سے آج ذاکر نائک کھڑا ہوا، پوری دنیا میں ڈنکا بجا رہا ہے عیسائیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف، ہندو مت کے خلاف، ان کی کتابوں سے، ان کے ویدوں سے، ان کے تمام جو اسکرپچرز ہیں ان کے حوالے سے ثابت کر رہا تمہارا دین غلط ہے، تمہارے ہاں تو محمد کی بشارتیں موجود ہیں، دیکھو یہ ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ پڑھی۔ میں نے کبھی کہا تھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا، میں یہ گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لیے، میرا خیال ہے کہ 82-83 کی بات ہے، کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں، کہ آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر آپ سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کریں، تاکہ آپ کے فارغ التحصیل لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکیں ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا، اس کا فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہی ہیں یا واقعی ان کی کتابوں میں کچھ اور ہے۔ آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے، یا جو پیروں کے مقبروں کے اوپر جو ہے صوفیہ کے جو عرس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا، تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا؟ اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے، تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ 2 سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ایک کانفرنس میں، وہ بھی مضبوط ہے، میں بھی تھا شکاگو میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کیا؟ کہ میں تو بھول ہی گیا۔ یہ ہمارے علماء کا جس میں معیار ہے، نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں۔ آج ذاکر نائک کر رہا ہے، ڈٹ کر کر رہا ہے، ان کے اسکرپچر سے، ان کے حوالوں سے، اپنشد سے، اور تمام جو ان کے جو ہیں ویدوں سے۔ تو یہ کام جو ہو رہا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی جس قدر پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیے گئے، مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروازہ بند ہے، پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے، اور باقی سب سے بند کر دیا گیا۔ ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے، وہ اتنی زوردار ہے، اور ظاہر بات ہے نیوسنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بند کرا دیا انہوں نے کچھ عرصے کے لیے، ذاکر کا پروگرام بھی ممبئی میں بند کرا دیا تھا لیکن وہاں تو کھل گیا، اس لیے کہ کم سے کم ذاکر نے پچھلے دنوں کہا ہے ایک کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر، اور یہ عجیب بات ہے، اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی، لیکن اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے، جاہل ہیں، اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آج جب مسلمان آگے آ گیا ہے تعلیم میں تو اب آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا مسلمانوں کا۔ یہ اس نے کھل کر کہا ہے، بامبے کی اسٹیج پر کہا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں، لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پر کھڑی ہے، اس کا مقام درست ہے۔ آپ سوچئے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے، اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو بیان بھی کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آج تک سامنے آتی ہی نہیں، سب بند، کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے اس کے بعد کسی کو پکڑنا، سرونگ کرنیل کو پکڑ لینا، تو عدلیہ قائم ہے۔ جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بے انتہا تباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور لوگ آئے کہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ کہ ہاں، بس ٹھیک ہے، پھر یہ ملک قائم رہے گا۔ یہ معاملہ جو ہے بھارت کے اندر عدالتیں ہیں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی عجب نہیں، کوئی عجب نہیں۔ ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں، ہم زمین پرست نہیں ہیں، وندے ماترم یہ ہمارا ترانہ نہیں ہے، زمین کے پجاری نہیں ہیں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کا دفاع کریں گے۔ اور بڑے عمدہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ جا کر جمع ہو گئی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر یکجہتی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے، صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں۔ اصل میں شے جو ہے ہمیں جو مقصود ہے وہ اسلام ہے۔ تو کوئی عجب نہیں ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں، آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، یہ دلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے
مختلف جو ہیں یو پی کے شہروں میں، انہوں نے واپس آ کر جو خط لکھا تھا، پھر ندائے خلافت میں شائع بھی کر دیا تھا کہ وہاں تک گلی کوچوں میں آپ کا نام گونج رہا ہے، اس درجے وہاں پر یہ درس قرآن کا معاملہ جو ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہوں، میرے 10 لیکچر جو میں دے کر آیا تھا آج سے 4 سال پہلے، 15,000 افراد، اور یہ کہنے میں 15,000 نہیں ہے، ورنہ تو اسے 50,000 کا بھی کہا جا سکتا ہے میں کو، وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی 15,000، اور ساری کرسیاں فل تھی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو 15,000 پلس۔ کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی ہے، لیکن کوئی عجب نہیں، قرآن مجید میں سورہ انعام میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ حضور سے کہا گیا، اے نبی آپ مایوس اور بددل نہ ہو، اگر یہ مکے والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے، ناقدری نہیں کریں گے۔ ان یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ لوگ مکے والے، آپ کی قوم، اگر یہ کفران نعمت کرے گا قرآن کا، تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے، وَقْتَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اب دیکھ لیجئے معجزہ کیا ہوا، مدینے میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا اور وہاں انقلاب آ گیا۔ آپ کے 2 ادنا خادم، ادنا شاگرد گئے ہیں، اور مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہاں انقلاب آ گیا، دونوں قبیلے ایمان لے آئے، ساری ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی ایمان لے آئی، اور وہ یثرب جو ہے مدینہ النبی بن گیا، وہ دارالہجرت بن گیا۔ تو کوئی عجب نہیں ہے، تو ہمیں تو چمٹے رہنا ہے اسلام کے ساتھ، اور اس کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیر کی بات کی ہم دعوت دیتے رہیں گے، مشورے دیتے رہیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو، یہ تو ختم عذاب ہونے والا ہی ہے، بس کس کو ڈرا رہے ہو؟ اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی، اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو واعظ کہہ رہے ہو، کس لیے؟ کچھ حاصل نہیں، اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا، اور عذاب علیم آ کر رہے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں گے، اے اللہ ہم چمٹے رہے تیرے دین کے ساتھ، اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا، اپنی بہترین صلاحیتیں اور قوتیں اور اپنی توانائیاں صرف کی، اے اللہ اس کام کے لیے۔ اور یقین کا لفظ بھی میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے، موت اور قیامت، اور 2